یہ بات تو کلیئر کر دی کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ بالکل حرام نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا مردے کو کیا ثواب پہنچے، یہ بھی اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروایا۔ اللہ کا قرآن سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ حشر پارہ 28 آیت نمبر 10، کچھ مومنوں کی اللہ تحسین فرماتا ہے، کچھ مومنوں کی اللہ تعالیٰ بڑی تعریف فرماتا ہے۔ وہ کون ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ مومن جو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یا اللہ جو ایمان والے گزر گئے ہیں ہمارے دل میں ان کے بارے میں کجی نہ لانا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، ہمارے رب تو رؤوف بھی ہے رحیم بھی۔ اگر ہمارے کسی عمل سے مردے کو فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی کبھی تحسین نہ فرماتا جن کے عمل سے بعد والوں کی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، جن کے عمل سے بعد والوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ترغیب کیوں دے رہے؟ تاکہ لوگ مانگیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو۔ اب لوگوں جن مومنین کی اللہ تحسین فرماتا ہے ان کا عمل تو لغو تو نہیں نا۔ اب اس سے بھی آگے چلیں، یا بھی بات نہیں بنی۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر رسول، ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے بارے میں بھی موجود ہے سورۃ نوح پارہ 29 آیت نمبر 28۔ مالک فرماتا ہے رب اغفر لی، حضرت نوح نے عرض کی یا اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، یا اللہ جو میرے ویڑے چیک کر ہی آ جائے، میرے مالک ہر مومن کی بھی مغفرت فرما، ہر مومن مرد اور عورت دونوں کی مغفرت فرما۔ اگر ہمارے عمل سے کچھ فائدہ نہ ہوتا، مردے کو کچھ فائدہ نہ ہوتا، نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نقل نہ فرماتا، نوح علیہ السلام دعا نہ مانگتے مومنین کے بارے میں، اور ہمیں اس دعا مانگنے سے کبھی فائدہ نہ ہوتا۔ پتہ چلا مردوں کے لیے یا مومنین کے لیے دعا مانگنا باعث اجر و ثواب ہے۔ یعنی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو بطور اسوہ حسنہ پیش کیا گیا کہ پیغمبر کا یہ اسوہ رہا۔ پھر یہیں پر بات نہیں رکی، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو جناب اس وقت پوری دنیا کے امام ہے، یہودی عیسائی مسلمان انہی کی اولاد میں سے بنتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے، بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے۔ ان کی دعا بھی یاد رکھیں، پارہ 13 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ ہر مومن کی مغفرت فرما قیامت کے دن۔ اگر ہماری دعائیں بے فائدہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی دعا نہ مانگتے۔ ان کی دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے آج تم دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ثواب دے گا، جس کے لیے دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ ابھی یہاں نہیں بات ہوئی، یہ ہے انسانوں کی بات، کچھ ہے فرشتے، فرشتوں کی بات۔ سورۃ شورى آیت نمبر 5، والملائکہ، فرشتے یسبحون بحمد ربہم، جن کا کام ہے ہر وقت دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، یا اللہ جو کچھ تیرا بندہ زمین میں ہے، زندہ ہو مردہ ہو، مالک اس کی مغفرت فرما۔ ہمارا یہ جمع ہو کر ایصال ثواب کی محافل میں مردوں کے لیے دعا کرنا یا اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اللہ کے فرشتوں کی بھی سنت۔ یہیں پر بات نہیں رکتی، ایک اور آیت بھی سنتے جائیے۔ ایک ہے فرشتے، ایک ہے وہ فرشتے جس نے اس کے عرش کو تھاما، ان کی دعا بھی فرمایا الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا۔ یہ لوگ دعا کو بے فائدہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں دعا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہو کر مرنے والے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ حالانکہ جن لوگوں نے، جن فرشتوں نے اللہ کا عرش تھاما ہے، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور ان کے ارد گرد جو ہے نا
युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, और हर ईमान वाले के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अगर हम इन फरिश्तों की सुन्नत पर अमल करके ये दुआ मांगे तो मुकर्रब, हम दुआ मांगे तो हम क्यों दोस्ती, ये दुआ मांगे तो ये मुकर्रब, हम मांगे तो हम क्यों बिदती। अगर अल्लाह के फरिश्ते दुआ मांगे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अच्छा, अल्लाह के फरिश्ते कोई अल्लाह के हुक्म के बगैर काम कर सकते हैं? नहीं। यानी अल्लाह चाहता है तुम दुआएं मांगो, अल्लाह चाहता है। अब हम अल्लाह की रजा के मुताबिक अगर करें तो इन लोगों को एतराज क्या है, अल्लाह ताला क्यों कर कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। बंदे के काम से मुर्दे को या बंदे के भाई को बहुत फायदा पहुंचता है। यहीं पर बात नहीं खत्म होती, आगे चलिए। जनाजा, जनाजा, जनाजा ये क्या है? ये भी दुआ है, ये भी दुआ है। बंदे की कमाई, बिल्कुल ऐसा ही है। बंदे का काम, बंदे का फायदा किसको होता है? मुर्दे को होता है कि मुर्दे को होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके जनाजे में 100 बंदा मुसलमान शरीक हुआ, मरने वाले के लिए मगफिरत की दुआ कर दी, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमा देगा। ये किसकी कमाई थी? बाहर वालों की। फायदा किसको हुआ? अंदर वाले को। सरकार के दिल में आया पता नहीं किसी के जनाजे में 100 बंदा भी हो के ना हो, फरमाया जाओ मुसलमानों, जिसके जनाजे में 40 बंदे होंगे अल्लाह ताला उसकी भी मगफिरत फरमा दे। यहीं पर नहीं रुकी, फिर सरकार के दिल में आया होगा मेरे कई उम्मती के जनाजे में 40 बंदे भी तो नहीं ना होंगे, लजपाल आका करीम आका, फरमाया 3 सफ़े बना लेना, चाहे छोटी छोटी 3 सफ़े बनाकर मोमिन मरने वाले के लिए दुआए मगफिरत कर दे, अल्लाह ताला मरने वाले की बख्शिश फरमा देगा। अब किसकी कमाई थी? जिंदा लोगों की। फायदा किसको? मुर्दे को। ये जो कहते हैं जिंदा लोगों को काम मुर्दे को फायदा नहीं देता, इनको सोचना चाहिए।